پیارے دوستو، آج بات کریں گے رات کو سوتے وقت سورہ اخلاص کو پڑھنے کی کیا فضیلتیں ہیں۔ رات کو سوتے وقت اگر کوئی شخص سورہ اخلاص کا ورد کیا کرتا ہے تو اس کو پڑھنے سے اس شخص کو کیا حاصل ہوگا۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے جانتے ہیں آپ مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ آپ مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب عطا کیا کرتا ہے۔ وہیں پر دوبارہ ارشاد فرمایا کہ اگر 2 مرتبہ پڑھا کرتا ہے تو 2/3 قرآن، اور اگر کوئی شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں پورا قرآن پڑھنے کے برابر ثواب عطا کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم لوگ سورہ اخلاص کا ورد کرتے ہیں تو اس کو پڑھنے سے اس کی کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ یہیں پر اگر کوئی شخص رات کو سوتے وقت 21 مرتبہ سورہ اخلاص کا ورد کیا کرتا ہے، 21 مرتبہ پڑھ لیا کرتا ہے، اس کے رکے ہوئے کام فوراً بن جایا کرتے ہیں۔ 21 مرتبہ سورہ اخلاص کا ورد کر لیا کرتا ہے، اس کے بعد وہ شخص اللہ تبارک تعالیٰ سے جو مانگا کرتا ہے اس کو ملا کرتا ہے۔ 21 مرتبہ شخص پڑھ لیا کرتا ہے تو غیب سے قرض کی ادائیگی ہوگی۔ 21 مرتبہ کوئی شخص سورہ اخلاص کو پڑھ لیا کرتا ہے تو بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، گھر میں برکت ہوتی ہے۔ 21 مرتبہ کوئی شخص سورہ اخلاص کو پڑھ لیا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کو ایسی جگہ سے اتنی دولت عطا کرتا ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ تو پیارے دوستو، یہ تو تھی سورہ اخلاص کو پڑھنے کی فضیلتیں۔ اب جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سورہ اخلاص کے اس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہوگا۔ جب سونے کے لیے اپنے بستر پر جائیں تو سب سے پہلے وضو کریں، وضو کرنے کے بعد اطمینان سے اپنے بستر پر لیٹ جائیں یا اپنے بستر پر بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کم سے کم 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، جو بھی درود پاک یاد ہو پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد کم سے کم 21 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ جتنی مرتبہ بھی پڑھ سکیں، 100 مرتبہ، 121 مرتبہ، 129 مرتبہ آپ لوگ سورہ اخلاص کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پیارے دوستو، جیسے ہی سورہ اخلاص کو آپ لوگ مکمل طریقے سے پڑھ لیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھی ہے۔ پیارے دوستو، اس طریقے سے عمل کو پورا کریں، عمل کو مکمل کریں۔ جیسے ہی عمل پورا ہو جائے، عمل مکمل ہو جائے، اس کے فوراً بعد ہی آپ لوگ ایک تسبیح توبہ استغفار کی پڑھیں، کیونکہ توبہ استغفار کی تسبیح پڑھنے کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ پیارے دوستو، توبہ استغفار کی تسبیح آپ لوگوں کو جو بھی یاد ہو پڑھ لیں۔ سب سے چھوٹی توبہ استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس طریقے سے پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رو رو کر عاجزی ہو کر انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ پیارے دوستو، قرآن کریم سے سچی محبت اپنے دل میں رکھتے ہوئے اس پیاری سی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ ضرورت مند لوگوں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ دینی معلومات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جو لوگ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام لوگوں کو دنیا کی ہر دولت سے نوازے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام لوگوں کو ہر پریشانی سے، بلا سے، مصیبت سے، دکھ تکلیف سے، جادو ٹونا سے، نظر بد سے، حسد سے، دشمنوں سے، دشمنی سے محفوظ رکھے۔ آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بالکل بھی نہ بھولا کریں، کیا پتہ کس کے دل سے نکلی ہوئی دعا قبول ہو جائے، اس کے ذریعے ہماری بھی دعا قبول ہو جائے۔ پیارے دوستو، رات کو سوتے وقت آپ لوگ روزانہ اس عمل کو کرنے کا معمول بنا لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ 5 وقتوں کی نمازوں کی پابندی کریں، کیونکہ نماز ہر مسلمان مومن پر فرض ہے۔ فرض نماز پہلے ادا کریں، اس کے بعد ہی آپ لوگ کوئی عمل یا وظائف کریں۔ مجھے امید ہے عمل کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج ہی سے آپ لوگ 5 وقتوں کی نمازوں کی پابندی کرو گے۔ پیارے دوستو، اب میں آپ سے جانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی رات کو 11:30 بجے، اس کے بعد صبح میں 11:30 بجے ملاقات ہوگی ایک اور خاص ویڈیو کے ساتھ، ایک اور خاص عمل کے ساتھ۔ جب تک کے لیے ناچیز کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔